شعر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ جی صحیح پہچانا آپ لوگوں نے۔ آج ہم جس لیڈر کی، جس سلطان کی اور جس بہادر شخص کی بات کرنے جا رہے ہیں ان کا نام ہے ٹیپو سلطان۔ ایم بی ایس ورڈ کی نیو سیریز دی مسٹری آف ورڈ میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے ٹیپو سلطان کی اور جانیں گے کہ ٹیپو سلطان کو کیسے اپنے ہی لوگوں نے غداری سے شکست سے دوچار کیا۔ ڈیئر فیلوز، ٹیپو سلطان جسے ہم عام طور پر تو ٹیپو سلطان کے نام سے ہی جانتے ہیں، لیکن ان کا اصل نام فاتح علی تھا یا نصیب الدین دولہ سلطان بھی کہا جاتا ہے، اور انہیں میر فاتح علی بہادر کا لقب بھی ملا۔ ٹیپو سلطان 1 دسمبر 1751 کو بنگلور کرناٹکا میں پیدا ہوئے اور کرناٹکا میں ہی حکمرانی کی اور وہیں پر وفات پائی۔ ٹیپو سلطان کے والد کا نام حیدر علی جبکہ والدہ کا نام فاطمہ فخر النساء تھا۔ حیدر علی سلطان کی وفات کے ساتھ ہی ٹیپو سلطان کو تخت و تاج مل گیا۔ وہ میسور کے حکمران بن گئے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کا نام بہادر حکمرانوں میں لیا جانے لگا۔ نہ صرف یہ بلکہ ایک نڈر حکمران جو کہ ہر وقت فتوحات میں لگے رہتے تھے، اور ان کے چرچے جا بجا لیے جانے لگے، یہاں تک کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آج کے دور میں نہ صرف پاکستان بلکہ ہندوستان اور پوری دنیا میں ٹیپو سلطان کے واقعات لیے جانے لگتے ہیں اور انہیں ایک بہادر اور لیڈر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ جبکہ ان کے ساتھ جو دوسرے جنہوں نے غداری کی یعنی کہ میر صادق، انہیں آج بھی جا بجا اسپیچز میں، جا بجا مختلف تقاریر میں یاد کیا جاتا ہے غدار کے طور پر، اور آج کے لوگوں کو بھی میر صادق کا لقب دیا جاتا ہے، جنہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے ملک سے وفا نہیں کرتے، بالکل ویسا ہی جیسے ٹیپو سلطان سے میر صادق نے غداری کی۔ ٹیپو سلطان انگریزوں کے خلاف بہت ساری فتوحات کی اور اپنے قلعہ کو یعنی کہ میسور کو بچا کر رکھا، اور وہ ناقابل شکست تصور کیے جانے لگے۔ اب انگریزوں کو ایک ایسے شخص کی تلاش تھی جو کہ گھر کا بھیدی ہو، یعنی کہ کوئی ایسا شخص جو کہ چند ٹکوں کے عوض بک جائے۔ لیکن میر صادق نے اپنی ہر کسی کا ایک ضمیر کا ایک قیمت ہوتی ہے، اور میر صادق کی قیمت تخت و تاج تھی، تو میر صادق نے وہ خواہش انگریزوں کے سامنے ظاہر کی، جس کے بعد انگریزوں کے لیے بہت آسان ہو گیا، کیونکہ انگریزوں کو مراٹھا کی بھی سپورٹ حاصل تھی، اور جب یہ جنگ لگی تو مراٹھا اور اندر سے میر صادق اور ان کے چند پٹھوؤں نے مل کر ٹیپو سلطان کی خلاف ورزی کی، غداری کی اور انگریزوں کا ساتھ دیا۔ دوران جنگ کچھ یوں ہوا، پلان تو یوں تھا کہ میر صادق خود ہی ٹیپو سلطان کو مار دیں گے، شہید کر دیں گے، اور اس کے ساتھ انگریزوں کا کام ہو جائے گا۔ اور ہوا بھی کچھ یوں کہ ٹیپو سلطان کو اس کے اپنے ہی وزیر یعنی کہ میر صادق نے شہید کر دیا۔ لیکن آگے جو میر صادق چاہ رہا تھا یعنی کہ تخت و تاج، وہ اسے نہیں ملا، کیونکہ وہ خود بھی اس جنگ میں کسی گمنام شخص کے ہاتھوں مارا گیا، اور اس کے ساتھ ہی میر صادق کا بھی انجام بہت برا ہوا۔ اب چلتے ہیں ایک اور بات کی طرف کہ ایسا کیوں ہوا۔ ٹیپو سلطان فرانس کے بہت قریب تھے، نزدیک تھے، کیونکہ وہ کہا جاتا ہے نا، کہاوت ہے دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی کچھ ایسا تھا۔ ٹیپو سلطان جو کہ میسور کی حفاظت کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے تھے، اور وہ گئے بھی، انہوں نے فرانس کے ساتھ ایک خفیہ الحاق کر رکھا تھا۔ اس کی بات انگریزوں کو تو معلوم تھی، لیکن ویریفیکیشن نہیں تھی، جس کے لیے انہوں کو اندر سے کوئی شخص کی تلاش تھی جو کہ ان کو مل بھی گیا، یعنی کہ میر صادق، جس نے اندر کی ساری خفیہ باتیں انگریزوں تک پہنچا دی، جس کے باعث یہ جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں ٹیپو سلطان کو شکست ہوئی۔ اور شکست کی وجہ یہ تھی کہ اندر کا بھیدی یعنی کہ اپنا ہی وزیر جو کہ اعتماد شخص تھا، ٹیپو سلطان کے بہت زیادہ قریب تھا اور وزیر بھی تھا، اس نے خلاف ورزی کی، اس نے بغاوت کی اور انگریزوں کا ساتھ دیا تاکہ تخت و تاج مل سکے، لیکن اسے بھی تخت و تاج سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اب ہوا کچھ ایسے کہ جب یہ میر صادق نے یہ راز افشاں کیا تو انگریز اور انہوں نے
जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, उन्होंने मराठा का भी सपोर्ट हासिल करके टीपू सुल्तान को शिकस्त दी। और इसके साथ ही अंग्रेज़ों ने मैसूर पर कब्ज़ा कर लिया और अपना, जैसे कि एक पिट्ठू आज के दौर में कहा जाता है कि एक ऐसा शख्स जिसकी लगाम उनके हाथों में हो, उसे हम पपेट भी कहते हैं, ऐसा शख्स मैसूर पर बिठा दिया। और इसके साथ ही टीपू सुल्तान का दौर ख़त्म हुआ। टीपू सुल्तान को आज भी बादशाह के तौर पर और निडर हुक्मरान के तौर पर जाना जाता है, और तारीख इस बात की गवाह है कि मीर सादिक को एक गद्दार और ट्रेटर के तौर पर जाना जाता है। और ये थी हमारी कहानी, आज की छोटी सी कहानी, जिसमें हमने कोशिश की कि सारे के सारे ज़रूरी चीज़ें हम कवर कर दें, और आपको एक छोटी सी कहानी जो कि है तो बहुत बड़ी, लेकिन हमने कोशिश की हम यहाँ पर कवर करें। टीपू सुल्तान जो कि बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी हैं, और मीर सादिक को भी बहुत ज़्यादा आजकल न्यूज़ में हाईलाइट किया जाता है। लोग कंफ्यूज होते हैं कि मीर सादिक कौन था और टीपू सुल्तान कौन, तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को ये सारी चीज़ें बयान कर दी। माय डियर फेलोज़, आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? दी मिस्ट्री वर्ल्ड का पहला एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें, ताकि आने वाली वीडियोस में आपके लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजेस और बेहतर वीडियोस और हिस्टोरिकल इवेंट्स को हम इंशाल्लाह बयान करेंगे। MBS वर्ल्ड में ऐसी बहुत सी वीडियोस आती रहेंगी जो कि हिस्टोरिकल भी होंगी, और बहुत सी वीडियोस एजुकेशनल भी होंगी। हर फील्ड से रिलेटेड वीडियोस इंशाल्लाह डाली जाएंगी, और आप लोग देखेंगे कि कैसे एक एक टाइप के वीडियोस आती हैं, और वो सारी की सारी वीडियोस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और डिफरेंट फील्ड से होंगी। और आप देखेंगे कि इस चैनल MBS वर्ल्ड में हम आपको इंसाइक्लोपीडिया फराहम करेंगे वीडियोस की फॉर्म में और शॉर्ट फॉर्म में, ताकि आप लोगों को वीडियोस समझ आएँ और आप लोग इंजॉय भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।